دلوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، زندگی سے نہ پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، اگر پوچھنا ہے تو ان سوئے ہوئے انسانوں سے پوچھو، عمل زندگی میں ہو تو کفن میں چین کتنا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے۔ اسی کہہ رہا ہے، چھوٹے نہیں بڑے بولیں گے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو ایک تازہ شعور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو ایک تازہ شعور ملتا ہے، ارے نصیب کیسا بھی ہو، ارے نصیب کیسا بھی ہو، نام محمد کا لے کر جو بھی مانگو خدا عطا کرتا ہے۔ آج کی بڑی ببرکت رات ہے اور آپ حضرات کو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ حضرات تھوڑے سے ہی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے جناب آپ حاضر ہو گئے ہیں۔ میں بہت ہی آپ کا دل کے عطا کے رحمت سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ رب العالمین ہم سب کا یہاں مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہماری آج کی رات کو بخشش کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہماری آج کی رات کو نجات کا ذریعہ بنا دے، اللہ ہمارے مرحومین کو بھی اسی رات کے صدقے سے معاف فرما دے۔ اللہ ہم آج اس محفل میں اس مجلس میں بیٹھے ہیں، یا اللہ جو بھی اولاد بیٹھے ہیں ان کو اولاد ترین عطا فرما، یا اللہ جو بیمار بیٹھے انہیں شفا عطا فرما دے، یا اللہ جو بھوک پیاس کو لے کر آئے ہیں یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ تیری محبت کے اندر تیرے گھر کے اندر آئے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ تیری محبت کے اندر آئے ہیں تو بھی ہم سے محبت فرما، یا اللہ تیرے حضور کی عشق کے اندر آئے ہیں، تیرے حضور کی محبت کے اندر آئے ہیں، تیرے حضور کی طلب کے اندر آئے ہیں، یا اللہ ہمارے طلبوں کو دیکھ کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ آج رات رونے دھونے کی ہے، یہ آج رات عظمتوں والی ہے، یہ آج رات بخشش والی ہے کہ میرا اللہ کیا فرما ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، میرے بندوں کو کہہ دو، تھوڑی سی زبان ملا کر کہہ دینا تمہارا کام ہے، یا اللہ میں کون سا پیغام دے دوں دراز کے والوں کو جا کے، میرا قرآن پڑھ کے سنانا تمہارا کام ہے، میرے پاک پیغمبر کی بات پڑھ کے سنانا تمہارا کام ہے، اللہ میں کیا کہہ دوں جا کے، تو میں دراز کے والوں کو کہہ دینا کہ جامعہ مسجد عبد المجید میں آئے بیٹھے ہو، تمہیں کون سی چیز لے کے آئی ہے، اللہ تیری محبت میں کھینچے آئے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آگے، رب العالمین اپنے آرام دہ بستروں کو چھوڑ کے آگے، اپنے اتنے پیارے روموں کو چھوڑ کے آگے، یا اللہ یہاں تیرے گھر کے اندر آ کے بیٹھ گئے، رب کریم فرماتے ہیں ان کو جا کے یہ بات سنا دینا، آج کی رات یہ جاگ رہے ہیں، آج کی رات دعا کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ میں کون سا پیغام دوں، فرمایا پیغام یہ دے دینا، زبان سے ایک مرتبہ توبہ کے الفاظ ادا کرنا میرے بندوں کا کام ہے، میرے محمد کے امتیوں کا کام ہے، سارے گناہوں کو معاف کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ میں گناہ گاروں کو سینے سے میرے آقا لگائیں گے، گناہ گاروں کو سینے سے میرے آقا لگائیں گے، سبنا خان بنجو میرے حضور کے، گناہ گاروں کو سینے سے میرے آقا لگائیں گے، گناہ گاروں کو سینے سے میرے آقا لگائیں گے، شفاعت کر کے امت کو، شفاعت کر کے امت کی وہ جنت لے کے جائیں گے، گناہگاروں کو
جا کے پیغام دے دینا، دراز کے والوں کو جا کے پیغام دے دینا، ارد گرد کے آئے مہمانوں کو پیغام دے دینا، دور قریب کے آئے مہمانوں کو پیغام دے دینا۔ یا نبی اللہ کون سا پیغام دے دوں؟ تو یہ ایسی رات ہے، اس رات کے اندر جو عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے گا، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے گا، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھے گا، اللہ کریم کیا تیرے محبوب کا فرمان ہے، تو میں اس کے کھاتے میں پوری رات ثواب لکھ دیا جائے گا۔ بتاؤ جب ایسی عظمتوں والی رات ہمیں مل جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آج رات ہم جاگتے ہیں انشاءاللہ، پوری رات نہیں جاگیں گے، کچھ حصہ اللہ کی عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، فضائل درود پاک کے اندر شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ ہاں ایک نوجوان تھا، بڑا گناہگار تھا، زندگی ایسی گزارتا تھا کہ اس کو پتا کوئی تھا میں نے مرنا بھی کہ نہیں مرنا، زندگی کے اندر رہنے کا پتا کوئی نہیں، دنیا کے اندر رہنے کا پتا کوئی نہیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب اس اللہ کے بندے کی موت کا وقت آ گیا، دنیا سے چلا گیا، جیسی کیسی بھی گزارتا تھا، دنیا سے گزار کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، ان کی والدہ کیا دیکھتی ہے؟ ان کی والدہ کہتی ہے اللہ اگر میرا بیٹا خواب کے اندر آ جائے، صبح اٹھ کے اتنا صدقہ کروں گی، اگر میرے بیٹے کے حالات معلوم ہو جائیں اتنے روپے تے رستے میں ادا کروں گی۔ اللہ رات کو اماں جان سو جاتی ہیں، اماں کہتی میرا بیٹا خواب کے اندر مجھے نظر تو آ گیا لیکن نیندیں اڑ گئی، نیندیں حرام ہو گئی، ہائے اللہ کیا ہوا؟ تو میں کہ رات گزرنا دبر ہو گئی، رات گزرنا مشکل ہو گئی، اور میں اماں جان کیا دیکھا؟ دیکھتی ہوں میں نوجوان بیٹا ہے، بچوں کہیں سے ڈس رہے ہیں، آپ کے فوارے کہیں سے آ رہے ہیں، آپ کے کولے کہیں سے آ رہے ہیں، آج کے اندر لگ پتی میرا بیٹا تڑپتا نظر آتا ہے۔ اماں جان صبح اٹھتی ہے، کہیں مولوی صاحب کے پاس جاتی ہے، کہیں پیر صاحب کے پاس جاتی ہے، اللہ والوں کے پاس جا کے اپنا یہ دعا بیان کرتی ہے، اپنا خواب بیان کرتی ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں اے میری بہن تو قرآن پڑھ کے اپنے بچے کو پڑھ دے، اپنے قرآن پڑھ کے اپنے بچے کو بخش دے، اپنے بچے کو ہدیہ کر دے۔ اللہ اکبر، جب یہ اللہ والی بھی رات کو خواب میں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، فرمایا کہ جب یہ اپنے بیٹے کو دوسری مرتبہ خواب میں دیکھتی ہے، اللہ نے عالیشان لباس پہنایا ہوتا ہے۔ اماں جان سے بولتے ہیں اماں جان آج کون سا معاملہ پیش آیا؟ تو میں ہاں بڑی خوش نظر آتی ہوں، میں خوش کیوں نہ ہو جاؤں؟ جو میری گود سے نوجوان بیٹا مجھ سے بچھڑ کے گیا تھا، آج میں نے اس کو خواب میں دیکھا، اللہ نے شاہی پوشاک پہنا رکھی ہے، اللہ نے تاج پہنا رکھا ہے، سونے کا یہ چھپ کے نظام کا بستر پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جو اماں جان یہ بیان کرتی ہیں، اماں جان خواب کے اندر اپنے بیٹے سے باتیں کرتی ہیں، بیٹا کا جو میں نے تیرا حال دیکھا تھا بڑا برا حال تھا، یہ پریشان کن حالات تھے، بیٹا آج کون سا یہ معاملہ پیش آیا؟ تو نے آج کون سا کام کر دکھایا؟ کل دعا کے اندر تھا، آج تو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ کہنے لگا اماں جان میرا کمال کوئی نہیں تھا، اماں جان میرے پلے اعمال کوئی نہیں تھے، میں بیٹا کیسے اتنا بڑا تخت عالیشان مل گیا، شاہی پوشاک مل گئی؟ تو میں اماں جان ایک اللہ والا قبرستان سے گزر رہا تھا، اس نے نبی پاک کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے سارے قبرستان والوں کو ہدیہ کر دیا تھا، اللہ نے سارے قبرستان والوں کو یہ مقام عطا فرما دیا تھا۔ اس لیے میرے نبی کا امتی ہونا یہ کم بات نہیں ہے، میرے حضور کا کلمہ پڑھنا کم بات نہیں ہے۔ میرے اللہ کریم فرماتے ہیں اس رات ہے کوئی مانگنے والا، آج میں عطا کرتا ہوں، اس رات بھی ہے لینے والا، آج میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ میں نے جمعے میں عرض کیا تھا ایک وہ ہوتا ہے جو گلیوں کے اندر آوازیں لگاتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، گھر کے اندر بھوکے پڑے ہیں، بچے پیاس سے مر رہے ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ایک یہ آدمی جب اللہ کے نام پہ مانگتا ہے، لیکن ایک وہ ہے جو خود آسمان دنیا پہ آ کے آواز دیتا ہے تو لینے والا، ہے تو لینے والا۔ دنیا کے اندر ہم مانگتے ہیں، دروں پہ جاتے ہیں، گھروں پہ جاتے ہیں، دروازوں پہ جاتے ہیں، چوکٹ پہ جاتے ہیں، چودھری صاحب کے پاس جاتے ہیں، لنبردار صاحب کے پاس جاتے ہیں، زمیندار کے پاس جاتے ہیں، کسان کے پاس جاتے ہیں، کوٹھی والے کے پاس جاتے ہیں،
اللہ کبھی تو نہیں ایسا کیا ہوتا کوٹھی والے کی طرف منہ نہ کرتا، بنگلے والے کی طرف اپنا منہ نہ کرتا، اپنی پیشانی کو ان کے سامنے نہ جھکاتا، اپنی ضروریات کو ان کے سامنے نہ کرتا، ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ اللہ تجھے ہدایت دیتا تو اللہ گھر کے اندر آ کے 2 رکعت نماز پڑھنا، نماز نفل پڑھنا تیرا کام تھا، ساری ضروریات کو پورا کرنا میرے اللہ کا کام تھا۔ اور دیکھو بھائیوں آ جاؤ، ابھی وقت دور کوئی نہیں گزرا، ابھی تم سے کچھ نہیں چھینا، ابھی تم سے کوئی ضائع چیز نہیں ہوئی۔ ہاں اللہ کیا چیز، ہماری تو 30 سال عمر ہو گئی ہے، 40 سال عمر والے بیٹھے ہیں، 50 سال عمر والے بیٹھے ہیں، 60 سال عمر والے بیٹھے ہیں، 70 سال والے بیٹھے ہیں۔ اللہ ابھی تو یہ ریش بھی داڑھی بھی سفید آ گئی، ہمارے بال بھی سفید آ گئے، ابھی اللہ اعلان کرتا ہے ابھی کچھ نہیں بگڑا، کچھ نہیں بگڑا۔ ابھی اللہ پاک اعلان کرتے ہیں اور میرے بندے اگر تو نے اتنے گناہ کر لیے، زمین ساری گناہوں سے بھر دی، ساری زمین گناہوں سے بھر دی، کھیتوں نے گناہوں سے بھر دیے، جو تیرے علاقے کے اندر سب سے اونچا کرتا تیرے گناہوں میں، تیرے گناہوں کی بلندی اس سے آگے بھی چلی گئی۔ آگے تو پہاڑ سے تیرے گناہ بھی آگے چلے گئے، بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں کو تیرے گناہوں نے ڈھانپ لیا۔ اے میرے بندے ابھی تیرے پاس موقع ہے، تو ایک مرتبہ کہہ دے، ندامت کے آنسو بہا کے کہہ دے، شرمندہ ہو کر کہہ دے اللہ میں نے گناہ کیے، میں اس بات پہ اقرار کرتا ہوں، اللہ میں نے گناہ کیے، اس بات پہ اقرار کرتا ہوں، اللہ تیرا مجرم ہوں، اس بات پہ اقرار کرتا ہوں، اللہ تیرا باغی ہوں، اس بات پہ اقرار کرتا ہوں۔ رب العالمین اب تو تیرے گھر کے اندر آ گیا، تیرے حبیب کے نام پہ آ گیا، تیرے حبیب سے، تیرے حبیب کے صدقے سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے جب تم میرے حبیب کے صدقے سے معافی مانگنے آ گیا، جا میرے محمد کے صدقے سے گناہوں کو معاف فرما۔ اس لیے محمد کا صدقہ دے کر ہم جو بھی مانگیں گے اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہاں کی رات بڑی عظیم رات ہے، ہم دیکھتے ہیں نوجوان موجود ہیں، بوڑھے بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں۔ ہم نے بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار دی، ہم نے سارے اوقات اپنے ضائع کر دیے، کبھی فلاں جگہ پہ بیٹھ جاؤں، کبھی فلاں جگہ پہ بیٹھ جاؤں، کبھی فلاں بیٹھک میں بیٹھ جاؤں، کبھی فلاں محلے کے چوک میں بیٹھ جاؤں۔ کبھی تو نے ایسا کیا ہوتا اللہ کے گھر کے اندر آتا، اللہ کو منا لیتا، ربی کعبہ کی قسم ہے جب تو اللہ کو منانے آ جاتا، جب تو اللہ کو منانے کے لیے ایسا ایسا کرتا، اللہ دوڑ لگا کے تیرے پاس آ جاتا، جب تو اللہ کو ایسا ایسا پکارتا، اللہ زور زور سے فرشتوں میں پکارتا، جب تو دنیا والوں کی محفل میں اللہ کو یاد کرے گا، اللہ قرآن مخلوق فرشتوں میں تیرے یاد کرے گا، جب تو دنیا کے اندر رہ کے اللہ کا ذکر بندوں میں کرتا ہے، اللہ تیرا ذکر آسمانوں میں فرشتوں میں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تو دنیا کے اندر رہ کے اللہ کا نام لیتا، اللہ میاں تو نے مجھے پیدا کر دیا، تو نے مجھے آنکھیں بھی دے دی، تو نے مجھے دانت بھی دے دیے، تو نے مجھے کان بھی دے دیے، اللہ تو نے مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی دے دیے، اللہ تو نے مجھے چلنے کے لیے پاؤں بھی دے دیے، اللہ سارا کچھ مجھے عطا فرما دیا۔ اب یہ بچہ لڑکا پن کی جوانی کو پہنچتا ہے، جب جوانی کا نشہ اس کے وجود میں آتا ہے، جوانی کی طاقت اس کے وجود میں آتی ہے، ادھر سے مانگ نکالتا ہے، کبھی ادھر سے مانگ نکالتا ہے، اپنا فیس اچھے طریقے سے بناتا ہے، داڑھی رکھنا اپنے لیے عیب سمجھتا ہے، بڑے بڑے بال رکھنا اپنے لیے فیشن سمجھتا ہے، اچھا لباس سیٹ لباس پہننا اپنے لیے عزت اور وقار سمجھتا ہے، اچھی جوتی پہننا اپنے لیے وقار سمجھتا ہے، اچھی گاڑی میں سواری کرنا پسند کرتا ہے، اچھے گھر میں رہنا پسند کرتا ہے، اچھے ماحول میں رہنا پسند کرتا ہے۔ جب یہ شہرت ملتی ہے بڑے بڑے لوگوں سے ملنا پسند کرتا ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ گاڑی بھی چھن جائے گی، ایک وقت آئے گا اچھا لباس دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ایک وقت آئے گا بابا جی کی آنکھوں سے بینائی ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا بابا جی کے بال جو مانگ نکالا کرتا تھا شیمپو کے ساتھ دھویا کرتا تھا، ایک وقت آئے گا بابا جی کے پاس شیمپو کوئی نہ ہوگا، بابا جی کے بال مانگ نکالنے کے لیے کنگا کوئی نہ ہوگا، شیشے کا انتظام کوئی نہ ہوگا، بابا جب چیز پکڑنا چاہے گا اس کے ہاتھ بھی کانپیں گے، لگ پگائیں گے، ہائے اللہ آج کون سا وقت آ گیا جب میں جوان تھا مضبوطی سے پکڑا کرتا تھا، جب میں جوان تھا مضبوطی سے ٹہل ٹہل کے اپنی گردن کو اٹھا کے چلا کرتا تھا، جب میں جوان تھا اب کچھ وقت نہیں گزرا کہ میں اتنا بڑا مشہور آدمی تھا، اللہ اکبر۔
قبرستان میں دفن کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بڑے بڑے آدمیوں کو آپ نے ان کی قبروں پہ مٹی ڈالتے دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ آخر وقت ان پر ہی نہیں، تیرے اوپر بھی آنے والا، میرے اوپر بھی آنے والا۔ ابھی جوانی کا نشہ ایسا ایسا بڑھاپے میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ اب قائل کان بھی سننا سنائی چھوڑ جاتے ہیں، آنکھیں دیکھنا بھی نہیں چھوڑ جاتی ہیں، زبان سے بولنا بند ہو جاتا ہے، ایسا ایسا بولتا ہے، 4-5 مرتبہ پوچھتے ہیں ابا جی کیا کہتے ہو، ابا جی کیا کہتے ہو؟ ابا کہتا پتر میں یہ بات کہتا ہوں، یہ بات کہتا ہوں۔ کھانا کھانا شروع کرتا ہے، جب وہ گوشت بھی کھا جاتا تھا، ہر چیز ہضم کر جایا کرتا تھا، حرام کو نہیں دیکھتا تھا۔ کوئی گل نہیں مولوی صاحب، ایسا نظام چل رہی ہے جی، کوئی بات نہیں مولوی صاحب، ہم کیا کریں، ہم نے کھانا بھی تو ہے، ہم نے اچھا مکان بنانا بھی تو ہے، تو ہم کیا کریں، جیسا بھی آئے گا ہم تو ویسا ہی حاصل کریں گے۔ نہ حرام کی تمیز کرتا تھا، نہ حلال کو دیکھا کرتا تھا، لیکن آج ایسا وقت آ گیا، کھانے کو اشیاء موجود کوئی نہیں، کھانے کو اشیاء موجود تو ہے لیکن کھانے کی ہمت کوئی نہیں، دانت منہ کے اندر دانت کوئی نہ رہے، سب کے سب دانت جھڑ کے سائڈ پہ گر گئے، اب پکڑنے کی طاقت کوئی نہ رہی، چلنے کی طاقت کوئی نہ رہی۔ اللہ اکبر، وقت آنے سے پہلے لوٹ آؤ، وقت آنے سے پہلے لوٹ آؤ۔ میری بات کو توجہ سے سننا، اپنے ذہن کی دماغ کی کھڑکی کھول کے سننا، میں بات کہاں سے کر رہا ہوں۔ میں جب یہ آخری وقت آئے گا، میری آخری وقت میں کہاں جوانی تھی، اب یہ چارپائی پہ بیٹھا جب کھانستا ہے، جب چارپائی پہ بیٹھا کھانسی کرتا ہے، ادھر سے بیٹا کہتا ہے ابا جی تسی کی شور کیتا ہے، ابا جی تسی کی رولا پایا ہے، ابا دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہی جوانی تھی جس میں بڑا حضور تھا، یہی جوانی تھی جس میں بڑا شباب تھا، جس میں ناز کیا کرتا تھا، ہاف شرٹ پہن کے جو گلیوں میں گھوما کرتا تھا، 125 کی ریس دیا کرتا تھا۔ آج کوئی حالات دوبارہ جو لوٹ کے آئے ہیں، میرے بھائی تیرے سامنے بیٹھنے والا کوئی نہیں، یار میرے ملنے والے کوئی نہ رہے، تجھے کھانا کھلانے والا کوئی نہ رہا، جو تیری ایک مرتبہ دبکانے سے لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے، ایک مرتبہ کھانسنے سے لوگ دبدبا کرتا کہہ جایا کرتے تھے فلاں صاحب آ رہے ہیں، چلو چلو سائڈ پہ ہو جاؤ، فلاں صاحب آ رہے ہیں، چلو چلو سائڈ پہ ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ اعلان کیا جائے گا فلاں صاحب دنیا میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وقت آنے والا ابھی دنیا کے دستور میں چلتا ہے، کہتا ابا جی ابھی ابا جی بڑے ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ ہم یہ بات کہتے ہیں، ہم یہ پیغام دیتے ہیں، ہم یہ آرزو کرتے ہیں۔ ابا تب جا کے بات کو سنتے ہیں، جب یہ وقت آئے گا اپنی جوانی کو دیکھے گا، آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اس وقت کو یاد کر کے روئے گا جب چیز پکڑی کوئی نہیں جاتی، جب چلنا کوئی نہیں آتا، جب لوگ مجھے ڈانٹتے ہیں، بات بات پہ کہتے ہیں بابا تسی کتے پھرتے پہ ہو، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، کی جوانی سے بڑھاپے کے اندر وقت آ گیا، اب ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ڈاکٹر کہتے ہیں بابا جی کا ابھی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، ان کو کھانا پینا کھلاؤ، بابا جی کی سیوا کرو۔ اب یہ کون سا چودھری صاحب ہے، یہ کون سا لمبردار صاحب ہے، یہ کون سا رائی صاحب ہے، یہ کون سا یہ فلاں رانا صاحب ہے، یہ کون سا فلاں ملک صاحب ہے، یہ کون سا فلاں جٹ صاحب ہے، یہ کون سا فلاں چیمہ صاحب ہے، یہ کون سا فلاں گمدر صاحب ہے۔ آج دنیا سے ان کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، آج دنیا سے ان کا تعلق ٹوٹ رہا ہے، آج ان کا دنیا سے رشتہ دور ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب ان کا رشتہ دور ہوگا تو کیا کہیں گے، چلو یار فلاں چودھری صاحب مر گئے، یوں نہیں کہیں گے، فلاں صاحب مر گئے، یوں نہیں کہیں گے، ملک صاحب مر گئے، یوں نہیں کہیں گے، اور فلاں بندہ مر گیا جی کیا ہوا، وہ مردہ پڑا ہوا ہے، فلاں بندہ مردہ، اس کی میت کہاں پڑی ہے، یہ نہیں کہیں گے چودھری صاحب کہاں پڑے ہیں، یہ نہیں کہیں گے ملک صاحب کہاں پڑے ہیں، یہ نہیں کہیں گے رانا صاحب کہاں پڑے ہیں، یہ کہیں گے میت کہاں پڑی ہے، میت کہاں پڑی ہے، مردہ کہاں پڑا ہوا ہے، چلو اس کو نہلاؤ، چلو اس کو دیر نہ کرو۔ ہاں بیٹے بھی کہیں گے ابا دموں میں کہ ڈر لگتا ہے، ہاں میں تو اس کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، وہی ابا جو محبت کے ساتھ نہلایا کرتا تھا، وہی ابا جو محبت کے ساتھ مزدوری کیا کرتا تھا، وہی ابا جس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، تجھے کھلاتے کھلاتے، تجھے نہلاتے نہلاتے، تجھے پہناتے پہناتے، وہی ابا جی جو ساری عمر تیرے لیے دیہڑی کرتا رہا، تیرے لیے مزدوری کرتا رہا، وہی ابا جو اوروں کی تکلیفوں کو سہ کر اپنے بیٹے کو ڈرتی ہوا نہیں لگنے دیا کرتا تھا، آج وہی بیٹا کہتا ہے چلو مولوی صاحب کو بلا لو، فلاں مسجد میں
اعلان کروا دو. اللہ پر اعلان کیا جاتا ہے, مولوی صاحب اعلان کر دو میرے ابا جی دنیا سے چلے گئے ہیں, میرے ابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے, میرے ابا دنیا سے فوت ہو گئے ہیں. اللہ اکبر, وہی بیٹا جس کے لیے تو نے 3 منزلی مکان بنایا تھا, وہی بیٹا جس کے لیے تو نے گھر میں AC لگوایا تھا, وہی بیٹا جس کے تو نے آسائش آرام کی سہولیات کا کارنامہ دیا تھا, تو نے اپنے بیٹے کو آسائش آرام کے لیے, سہولیات کے لیے حرام کو نہ دیکھا, حلال کو نہ دیکھا. تو نے اپنے بیٹے کی شہرت کے لیے دن کو نہ دیکھا, رات کو نہ دیکھا. اب وہی بیٹا کیا کہتا ہے, چلو مولوی صاحب جلدی کرو, چلو فلاں رشتہ دار کو فون کر دو, فلاں میری بہن ابا فوت ہو گئے ہیں, فلاں میرے بھائی انگلینڈ میں بیٹھے ابا فوت ہو گئے ہیں. وہ بھی نہیں کہتا ابا کو 2 دن تک میں آ جاؤں گا, وہ بھی نہیں کہتا ابا کو 3 دن تک میں واپس آ کے ابا کا چہرہ دیکھ لوں گا. نہیں بھائیا, میرے عام انتظار نہ کریں, نہیں بھائیا, میرے عام کی توڑ کوئی نہیں, چلو دفنا دو, چلو میں 40 تے آ جاواں گا, چلو میں 3 تے آ جاواں گا, چلو میں سال بعد آ جاواں گا, ابا کی قبر کے میں جا کے ابا کے لیے فاتحہ کہہ دوں گا. یہ ایسا تیرے میرے ساتھ ہونے والا میں وقت آئے گا, اس کو لے کر چلے جائیں گے. مولوی صاحب جلدی کرو, یہ تیرے میرے ساتھ ہونے والا ہے. ہم تھوڑا سا دماغ میں اپنے لیے سوچے تو صحیح, یا جی میرے لیے بیان ہو رہا ہے, یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آ رہا ہے. جب اعلان کیا جائے گا فلاں صاحب دنیا سے چلے گئے, آج ان کا جنازے کا اعلان کر دیا گیا, عشاء کے وقت ان کا جنازہ کیا جائے گا. ارے وہی گلیاں جن کے اندر تیری خوشبو میں آیا کرتی تھی, وہی گلیاں جن کے اندر تو چلا کرتا تھا, وہی گلیاں جب تو گلیوں سے گزرتا تھا محلے والے کہتے تھے فلاں صاحب گزرنے کی آواز آ رہی ہے, فلاں صاحب کے گزرنے کی آواز آ رہی ہے. اس لیے میرے یاروں بیلیوں, جب تم گلیوں سے گزر کے جاؤ گے تم نے آوازیں نہیں لگانی, تم گلیوں سے گزر کے جاؤ گے تم نے گالیاں نہیں دینی. جب تم گلیوں سے گزر کے جاؤ گے اپنے موبائل پہ گانے نہیں لگانے. جب تم گلیوں سے گزر کے جاؤ گے بچے کیا کام کرنا ہے تمہارے ذہن میں آئے گا. مفتی صاحب ہمیں بتا دیجئے کہ ہم اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے گلیوں سے گزریں گے, اپنی زبان پہ اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھ کے گلیوں سے گزریں گے. کیسے ہم گلیوں سے گزریں گے؟ نانا تو محمد پر درود پڑھتا گلیوں سے گزرے گا. رب کعبہ کی قسم ہے, جب یہ دن آئے گا تیرے اوپر, جب لوگ کہیں گے چلو چلو فلاں صاحب کو گلی سے لے کے چلو, ان کا جنازہ لے کے چلو, ان کو ہم نے قبرستان لے کے جانا ہے, ان کو نماز جنازہ پڑھنا ہے, چلو چلو لیٹ ہوتے ہیں. ادھر سے دنیا والے یہ کہیں گے چلو ان کو لے کے چلو, ادھر سے فرشتے کہیں گے بابا کتنا حسین و جمیل یہ آدمی آ رہا ہے, کتنا شان والا آدمی آ رہا ہے, جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے انسان تو انسان کا جا اللہ کی نوری مخلوق آ رہی ہے, اللہ کی نوری مخلوق آ رہی ہے. یہ فرشتے بھی اس کی چارپائی کو اٹھائیں گے. اب لوگ اس کو دیکھیں گے کون سا آدمی ہے, یہ وہی آدمی تھا جو گانے بجا کے گلی سے نہیں گزرا کرتا تھا, جو رات کے وقت میں اپنے موبائل کے اوپر گانے لگا کے نہیں جاتا تھا, بلکہ رات کو چارپائی پہ لیٹ کے اپنے موبائل کو وقت نہیں دیا کرتا تھا, بلکہ محمد کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا. چارپائی پہ لیٹ کے کیا کرتا تھا, اپنے موبائل کے اندر ویڈیو نہیں دیکھا کرتا تھا, بلکہ اپنے قرآن مجید کو چارپائی پہ لے کے بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا. ہاں یہ کیا کرتا تھا, اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے ٹائم کو ضائع نہیں کرتا تھا, وقت کو ضائع نہیں کرتا تھا. پھر یہ کیا کرتا تھا, یہ تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا, یا محمد پر درود پاک پڑھتا تھا, یا محمد کی حدیثوں کو بیان کرتا تھا. جب تم اپنے گھروں کو جاؤ گے یہ پیغام لیتے جانا, یہ فقیر کی آرزو لیتے جانا, اپنے خادم کی آرزو لیتے جانا. تم گھروں میں جاؤ گے جا کے اپنے گھر والوں کو یوں نہ کہنا تو ستی پہیے میں نوافل پڑھ کے آیا ماں, تو ستی پہیے میں اللہ دیات سے مسجد اندر بیٹھ کے آیا ماں, تو ستی پہیے میں 2 گھنٹے بیان سن کے آیا ماں. نانا یہ نہ کہنا, اگر وہ آرام کر رہی ہے تو ایسے دروازے سے جا جہاں سے آواز بھی نہ آئے. جو تو ایسے ان کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ پیش آئے گا, اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسے پیش آئے گا, اپنی اماں کے ساتھ ایسے پیش آئے گا, ان کو پتہ بھی نہ چلے گا میرا بیٹا 2 گھنٹے بیان سن کے آیا, میرا بیٹا فلاں مسجد کے اندر گیا تھا وہاں پہ بیان سن کے آیا. میں کہتا ہوں اپنے گھر میں جاؤ گے, جب گھر میں جاؤ گے تم یہ دیکھو کہ میرے گھر والے آرام کر رہے ہیں, ان کو آرام کرنے دو, ان کو سونے دو. جب صبح کا وقت ہوگا اپنے کام کاج کی تم بھی اٹھو گے, وہ بھی اٹھے گی, تم اپنا کام کاج کر کے گھر میں آ جاؤ گے, وہ بھی تمہارے پاس آ کے بیٹھ جائے گی. مفتی صاحب میں نے کیا کرنا ہے, جا کے ان کو پاس بلانا, یہ نہیں پوچھنا تو نے کیا بنانا ہے,
تو نے کون سا کھانا بنائے گی، دوپہر میں کیا پکائے گی، یہ نہ پوچھنا بلکہ یہ پوچھنا رات جو گزری ہے تم نے کون سا عمل کیا۔ رب کعبہ قسم ہے جب تیری نیت یہ ہوگی اس کی میں نے اصلاح کرنی ہے، اس کو نمازی بنانا میرا فرض ہے، اس کو نمازی بنانا میرا کام ہے، اس کو دین کی سمجھ دینا میرا کام ہے، جب نیت یہ ہوگی مزاج ہی ہوگا، سوچ ہی ہوگی، رب کعبہ قسم ہے جو سوچے گا یہاں بیٹھ کے اللہ وہاں ہدایت کے فیصلے فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں ان باتوں کو فضول نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کوئی گل نہیں ہے، موج میں دا کام میں گل کرنا گل کر چھڑیے، نانا میرے عزیز بھائیوں اب تم عمل کی نیت سے بیٹھے ہو، رب کعبہ قسم ہے جیسے تم میری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہو، ہر ایک محمد کی امتی کی آنکھوں میں آنسو آئے گا، اللہ یہی پھر رحمت کے برسات برسا دے گا، جب تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے گا، اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ میری آنکھوں میں آنسو آئے گا، میں بات کر رہا تھا، چلو پہلے بات چلتے ہیں ابھی اس ملک صاحب کا، میاں صاحب کا، بس بات ختم کرتے ہیں، تھوڑا سا اور بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں میاں صاحب کا جنازہ گلیوں سے گزر رہا ہے، یہ وہ آدمی تھا جو وہ ان گلیوں سے گزر کے گالی نہیں دیا کرتا تھا، ان گلیوں میں گزرتا تھا، محمد کی ذات کے درود پاک پڑھا کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتا تھا، ان گلیوں سے گزرتا تھا، نماز کے لیے آیا کرتا تھا، ان گلیوں سے گزر کے آیا کرتا تھا، جب نماز کے لیے جاتا ان گلیوں سے جایا کرتا تھا، جب اس کا کفن دفن کا انتظام ہو گیا، چار پہ اٹھا کے جناز گاہ میں جاتے ہیں، وہاں جا کے مولوی صاحب کہتے ہیں ہاں بھی کسی نے لینا دینا تو نہیں کرنا، میرے بھائیوں یہ بڑا عظیم معاملہ ہے، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، اگر باپ نے لیا تو باپ دے کے جائے، اگر بیٹے نے لیا تو بیٹا دے کے جائے، مرنے سے پہلے اپنا لین دین کا حساب کر کے جایا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کا تم نے قرضہ دینا ہے تو قرضہ شہید کو معاف کوئی نہیں، تو تیرے لیے میرے لیے کون سی معافی کا اعلان ہو گیا، چلو کوئی گل نہیں، مرا کے دے کھی جائے گی، نہ میرے عزیز بھائیوں جب مرنے کی بات آتی ہے مرنے کا معاملہ آئے گا، رب کعبہ قسم ہے بڑا اوکھا پینڈا ہے، بڑا اوکھا پینڈا ہے، بڑا اوکھا راستہ ہے، وہاں پہ لینے دینے کی بات نہ کرنا، وہاں پہ کیا دے گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سمجھتے ہو غریب آدمی کون سا ہے، غریب آدمی کون سا ہے، مفلس آدمی کون سا ہے؟ اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے بڑا نیک آدمی ہے، تہجد گزار ہے، نماز پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کے دربار کے اندر نہیں، اللہ کے دربار کے اندر پیش کر دیا گیا، ادھر سے آدمی آیا میرا 100 روپیہ دینا سی، ادھر سے آدمی آیا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، فلاں آدمی آیا اللہ اس نے میرے اوپر یہ کام کیا تھا، اللہ مجھے اس نے فلاں چیز کا حساب دینا تھا، اس نے مجھ سے وہ چیز لی تھی، اس نے واپس کوئی نہ کی، اس نے فلاں چیز لی تھی، اس نے مجھے واپس